تو مربی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ کے علاوہ کسی اور نبی کے آسمان پر جانے کا عقیدہ بھی ملتا ہے؟ جزاک اللہ شراز صاحب، جی بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی ایک نبی کے آسمان پر جانے کا ذکر ملتا ہے، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جن کو ایلیا نبی اور الیجا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے زندہ آسمان پر جانے اور واپس زمین پر آنے کی پیشگوئی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب 2 کنگز میں چیپٹر 2 میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت الیاس یا ایلیا کے کئی گواہوں کی موجودگی میں، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دو لوگوں نے، ایک کثیر جماعت موجود تھی جس نے ان کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ اب میں آپ کے سامنے بائبل کا وہ حوالہ پڑھتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے آسمان پر گئے۔ تو بائبل میں یہ آتا ہے کہ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے چلے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ یہ دوسرا ان کے ساتھ الیشا تھے، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ اب یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے یعنی حضرت ایلیا علیہ السلام کو پھر نہ دیکھا۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح واضح الفاظ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا بائبل میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہیں آسمان پر گئے، اور اس کے اگر باب کو شروع سے پڑھیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ لوگ موجود تھے۔ پھر اسی طرح بائبل کی کتاب ملاکی، جو کہ پرانے عہد نامے جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کی آخری کتاب ہے، اس کے چیپٹر 4 میں یہ لکھا ہے کہ ایلیا نبی واپس آئے گا۔ اور حضرت ایلیا نبی کے واپس آنے کے متعلق میں آپ کے سامنے وہ حوالہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ لکھا ہے، دیکھو خداون کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا، ممادہ میں آؤں اور زمین کو ملوں۔ بس بائبل کے ان حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود میں حضرت الیاس علیہ السلام، جن کو ایلیا نبی بھی کہتے ہیں، کہ زندہ آسمان پر جانے کا عقیدہ موجود تھا۔ یروشلم میں جو فلسطین کا دارالخلافہ ہے اور اب اسرائیل کے زیر انتظام ہے، ہیکل سلیمانی، جو ان کے ہیکل تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس کی وہ تو باقی تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی ایک دیوار بچی ہوئی ہے، اور یہود رو رو کر حضرت ایلیا کے آسمان سے آنے کی دعا کرتے ہیں تاکہ ان کے آنے کے بعد وہ مسیح آئے جو ان کا نجات دہندہ بنے۔ مگر قریباً 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہود نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان سے آتا نہیں دیکھا، اور اسی عقیدہ کی وجہ سے یہود پھر کسی خدا کے فرستادہ اور نبی کو ماننے سے محروم رہے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ معاملہ اور کسی نبی نہیں بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تھا، اور انہوں نے جو اس مسئلے کی تعویل کی تھی، اس سے ان کے ماننے والے یعنی عیسائی اور ان کا انتظار کرنے والے یعنی ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب جو تعویل، جو اس مسئلے کا حل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس کو نہ عیسائی مانتے ہیں، نہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی مانتے ہیں۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں مسلمانوں کے یہود کے مشابہ ہونے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور قرآن کریم میں بھی اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں تمام مسلمان دن میں قریباً 40 سے زائد مرتبہ، اگر وہ تمام نمازیں پڑھیں تو وہ 40 سے زائد مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھا کر کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن پر غضب نازل ہوا، یہ بتا رہا ہے کہ ضرور اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہود کے رستے پر چل پڑیں گے۔
پھر احادیث مبارکہ میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں جو بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی اسے ملتی جلتی حدیث ملتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لازماً تم لوگ پیروی کرو گے تو جیسے تم سے لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کی۔ تو پوچھا گیا، یعنی صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اور کون ہے؟ بس قرآن کریم بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق آج کل کے مسلمانوں نے بھی اپنے مسیح و محمدی کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ یہود کی پیروی کے جو عذر اس زمانے میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تھے، وہی اعتراض آج کے مسلمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے انکار کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس زمانے کے یہودی کہتے تھے کہ ایلیا نبی ابھی آسمان سے نہیں آیا تو ہم تمہیں کیسے مسیح مان لیں، اور آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح تو زندہ آسمان سے واپس نہیں آئے تو ہم تمہیں کیسے مسیح و مہدی مان لیں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایلیا نبی کے آسمان سے نہ آنے کے متعلق سوال کیا گیا جو یہودیوں نے، تو اس کا حوالہ بھی میتھیو کی انجیل میں ملتا ہے۔ چنانچہ میتھیو کی انجیل چیپٹر 10 میں درج ہے، اور میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ یوحنا جو ہیں ہم جنہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے، اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ اب دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو انجیل میں درج ہیں۔ جب یہود نے ان سے پوچھا کہ ایلیا کے نبی کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ایلیا آسمان سے کوئی نہیں اترے گا، ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، یعنی جو یوحنا بپتسمہ دینے والا جن کو ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ چنانچہ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی یہودیوں کی طرف سے ہونے والے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے خود جو اس اعتراض ہے اس کا جواب دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کا دل صاف ہے اور خدا، یا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کا دل صاف ہے اور خدا ترسی اس میں ہے، اس کے سامنے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت عیسیٰ کا فیصلہ ہی پیش کرتا ہوں۔ وہ مجھے سمجھا دے کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں جو کچھ مسیح نے کہا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہودی تو اپنی کتاب پیش کرتے تھے کہ ملاکی نبی کے صحیفے میں ایلیا کا آنا لکھا ہے، مسیح ایلیا کا ذکر نہیں۔ مسیح یہ کہتے ہیں کہ آنے والا یہی یوحنا ہے، چاہو تو اسے قبول کرو۔ اب کسی منصف کے سامنے فیصلہ رکھو اور دیکھو کہ ڈگری کس کو دیتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں آگے، مگر ایک مومن جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا کے فرستادے کس طرح آتے ہیں، وہ یقین کرے گا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا اور کیا وہی صحیح اور درست ہے۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اب اس وقت وہی معاملہ ہے یا کچھ اور؟ اب آج کے مسلمان بھی وہی بات کرتے ہیں جو زمانے کے یہودی بات کرتے تھے۔ بس حضرت السلام فرماتے ہیں اگر خدا کا خوف ہو تو پھر بدن کام جاوے، یہ کہنے کی جرت کرتے ہوئے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یعنی ان کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ افسوس اور حیرت کی جگہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنا بھی ایمان نہیں جتنا کہ اس شخص کا تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا، جس نے یہ کہا کہ اگر یہ کاذب ہے تو خود ہلاک ہو جائے گا۔ میری نسبت اگر تقوی سے کام لیا جاتا تو اتنا ہی کہہ دیتے اور دیکھتے کہ کیا خدا تعالیٰ میری تائید اور نصرتیں کر رہا ہے یا میرے سلسلہ کو مٹا رہا ہے۔ ملفوظات جلد 4۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے شاندار رنگ میں خود اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔
اب دیکھ لیں کہ اب جو بھی تقویٰ سے کام لے گا وہ دیکھ لے گا کہ یہی وہ سوال تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا، اور یہی وہ سوال ہے جو مسیح جو آپ کا نام لے کے آیا اس سے کیا گیا ہے۔ بس یہ کیسی شاندار حجت ہے ان لوگوں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کے انکار کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی نہیں آتا بلکہ اس کا مسیح ہی آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ شراز صاحب، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔